آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ راشد احمد سے علاقائی خبریں سنیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر اوم برلا 18ویں لوک سبھا کے اسپیکر کے لیے NDA کے امیدوار ہوں گے۔ جناب برلا نے آج اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ ادھر حزب مخالف اتحاد نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے سریش کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ کے سریش نے بھی اپنا پرچہ نامزدگی داخل کر دیا ہے۔ حزب مخالف کی جانب سے امیدوار کھڑا کر دیے جانے کی وجہ سے کل اس عہدے کے لیے انتخاب ہوگا۔ اس سے پہلے حکومت اور حزب مخالف اسپیکر کے عہدے پر اتفاق رائے قائم کرنے میں ناکام رہے۔ پارلیمنٹ سے باہر نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ اس معاملے میں کانگریس قیادت سے بات کی گئی، لیکن وہ اپنی کچھ شرائط پر اڑے ہوئے ہیں۔ حزب مخالف کے لیڈران جناب برلا کی حمایت سے قبل ڈپٹی اسپیکر کے نام کا اعلان کرنے پر زور دے رہے تھے۔ جناب گوئل نے کہا کہ انہیں اطلاع کر دی گئی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے نام کا معاملہ انتخاب کے وقت نپٹایا جائے گا۔ اس سے پہلے کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ حزب مخالف اسپیکر کے امیدوار کی حمایت کے لیے تیار ہے، لیکن ڈپٹی اسپیکر حزب مخالف کا ہونا چاہیے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ لوک سبھا اسپیکر کا انتخاب آزادی کے وقت سے ہی بلا مقابلہ ہوتا رہا ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے جب اس عہدے کے لیے انتخاب ہو رہا ہے۔ مرکزی وزیر اور لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے لیڈر چراغ پاسوان نے لوک سبھا اسپیکر کے عہدے کے تعلق سے حزب مخالف کے رویے پر سوال اٹھایا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حزب مخالف نے اسپیکر کے امیدوار کی حمایت کے لیے جس طرح ڈپٹی اسپیکر کی شرط رکھی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جناب پاسوان نے کہا کہ انہیں یاد نہیں آتا کہ آزادی کے بعد کبھی لوک سبھا اسپیکر کے لیے انتخاب ہوا ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس عہدے کے لیے انتخاب ہوتا ہے تو NDA امیدوار اوم برلا کی جیت یقینی ہے۔ ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کا آج 50واں سال ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ جاری کر کے ایمرجنسی کی مخالفت کرنے والے مرد و خواتین کو خراج عقیدت پیش کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ کس طرح بنیادی حقوق کو ختم کر کے آئین کی بے حرمتی کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس وقت کی کانگریس حکومت نے سبھی جمہوری اصولوں کی پامالی کی اور پورے ملک کو جیل بنا دیا گیا۔ جناب مودی نے کہا کہ جن لوگوں نے ایمرجنسی نافذ کی انہیں آئین سے محبت کے اظہار کا حق نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے الزام عائد کیا کہ جس نفسیات کے تحت ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی اس پارٹی میں یہ نفسیات اب بھی موجود ہے۔ قومی ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کے ذریعے امتحانات کی شفافیت اور پراعتماد انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے وزارت تعلیم کی تشکیل شدہ اعلی سطحی کمیٹی کی کل پہلی میٹنگ ہوئی۔ کمیٹی 2 مہینوں میں وزارت تعلیم کو اپنی رپورٹ پیش کر دے گی۔ کمیٹی کے صدر ڈاکٹر کے رادھا کرشنن نے نئی دلی میں میڈیا کو بتایا کہ طلباء اور گارجین کی پریشانیوں اور مشوروں کو جاننا کمیٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ اس کے لیے ان سے بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی طلباء کی پریشانیوں اور الجھنوں کو کم کرنے کے مقصد سے ایک مستحکم نظام تیار کرنے پر غور کر رہی ہے۔ کمیٹی موجودہ رد عمل کا تجزیہ، اصلاح کے مشوروں اور NTA میں ذمہ داریوں اور مقامات کا واضح تعین کرے گی۔ جنوب مغربی مانسون کی سرگرمی کے سبب ریاست کے زیادہ تر علاقوں میں ہلکی سے اوسط بارش درج کی گئی ہے۔ ریاست کے شمالی حصوں میں کئی مقامات پر اوسط سے تیز بارش ہوئی ہے۔ ادھر راجدھانی پٹنہ سمیت ریاست کے زیادہ تر حصوں میں آج صبح سے بارش کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اپنی پیش گوئی میں کہا ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک ریاست کے زیادہ تر حصوں میں ہلکی سے اوسط بارش درج کی جائے گی۔ اس دوران کچھ مقامات پر بجلی گرنے کا بھی اندیشہ ہے۔ بہار ریاستی آفات انتظام کاری اتھارٹی نے لوگوں سے خراب موسم کے وقت محفوظ مقامات پر رہنے کی اپیل کی ہے۔ اتھارٹی نے ایڈوائزری جاری کر کے لوگوں سے کہا ہے کہ بارش کے وقت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ بودھ گیا واقع BASP 3 گراؤنڈ پر آج سے اگنی ویر بھرتی ریلی شروع ہو گئی ہے۔ یہ بھرتی 29 جون تک چلے گی۔ فوج بھرتی دفتر کے ڈائریکٹر کرنل راہل دیویدی نے بتایا کہ ریلی میں ارول، اورنگ آباد، جموئی اور شیخ پورہ سمیت 11 ضلعوں کے شارٹ لسٹ کیے گئے تقریباً 5000 مرد امیدوار شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ستمبر کے مہینے تک حتمی نتائج جاری کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔